اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بیان شروع کرنے سے پہلے میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بیان دل کی سمجھ سے سمجھ آنے والا ہے، دل کی نظر سے نظر آنے والا ہے، سمجھ لو کہ قدم تلوار کی تیز دھار پہ ہے۔ بہت احتیاط سے سننا، نہ سمجھ آئے تو بند کر دینا، خود سے ایسا کوئی قیاس نہیں کرنا جو سمجھ سے بالا تر ہو، اسے چھوڑ دینا بس۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلافت بخشی، مگر ان میں پہلے ان کے لائق دانا کھانے کی لغزش پیدا فرمائی۔ اس لغزش کا ہونا عطا کا ایک بہانہ تھا۔ اگر یہ لغزش ان میں نہ ہوتی تو اسماء اور صفات کا علم ان پر منکشف نہ ہوتا۔ اگر وہ لغزش کی وادی سے نہ گزرتے تو یحبہم کی تجلی اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، وَيُحِبُّونَهُ اور وہ محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ اس صورت میں ان پر نہ ڈالی جاتی۔ اگر ان میں تخم جرم کی اہلیت نہ ہوتی تو امانت کا بوجھ کس طرح اٹھاتے؟ فرشتے جرم کرنے کے قابل نہ تھے، اور شیطان کی طرف انہو کانا ظلومن جہولا، بے شک یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی، کا سیاہ دانہ پھینکا تو وہ اندھا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام میں جرم کی اہلیت رکھی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش فرشتوں کی معصومیت پر بازی لے گئی۔ فرشتوں کو کیونکہ گناہ سے کوئی سروکار نہیں، اس لیے انہوں نے کہا، کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو فساد برپا کرے گا اس میں؟ اور یہ جواب پایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی جو اسرار ہم انسان کی معصیت کاری یعنی کہ گناہ گاری میں جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ آسمان نے کہا کہ مجھ میں وصف رفعت بلندی موجود ہے، زمین نے کہا کہ مجھ میں کشادگی کی وسعت ہے، پہاڑ نے کہا کہ میرا قدم راسخ ہے۔ ہم اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں۔ سب نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی مصیبت پہنچے اور ہماری خوبیاں بھی چلی جائیں۔ انسان نے سوچا کہ میرے پاس کیا ہے جو واپس لے لیا جائے گا؟ جس امانت کا بوجھ اٹھانے سے سب مخلوق عاجز تھی، انسان نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ حضرت قاسم انور قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امانت سے مراد خلافت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا منشا تھا کہ وہ تمہیں اختیار اور تصرف سے محتم کرے تو تم اس کا اعتراف کرو، اگر گناہ اور گمراہی سے تمہیں مخاطب کرے تو تم اس کا اقرار کرو، اور یہ نہ کہو
کہ اختیار اور تصرف تو خدا کا ہے، اور یہ مصیبت اور گمراہی تیرے ارادہ فضا سے ہے، بلکہ اپنے اوپر الزام لو اور کہو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر نہ بخشش فرمائے تو ہمارے لیے اور رحم نہ فرمائے ہم پر تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کو اس شعر میں سمجھایا: گناہ اگرچہ ہمارے اپنے اختیار میں نہ تھا اے حافظ، مگر تم ادب سے کہو کہ ہاں یہ گناہ میرا ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نظر تو اس امانت کا بار پیش کرنے پر تھی اور امانت کے بوجھ پر نہ تھی، غرض کہ لذت نے ثقل کے بوجھ کو دل سے نکال دیا، لہٰذا لطف ربانی نے بھی فرما دیا کہ اچھا، امانت تمہارے سپرد کی جاتی ہے اور حفاظت ہمارے ذمہ کرم پر رہے گی۔ اللہ کی بندے سے محبت یہ ہے کہ اس کو اپنا قرب دے دے، اور بندے کی محبت اللہ سے یہ ہے کہ اس کا دل خدا کے سوا ہر چیز سے فارغ ہو۔ جو درود و عشق نہیں رکھتا اس کی قدر و منزلت نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پر رحم کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں فرماتا ہے کہ ہم نے حکم دیا تھا آدم کو اس سے پہلے کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائے، سو وہ بھول گیا اور نہ پایا ہم نے اس لغزش میں اس کا کوئی قصد، یعنی جان بوجھ کر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اپنا کرم کرنے کا ذکر قرآن مجید میں یوں بھی فرمایا ہے، جس سے تمام مخلوق، ملائک اور جن ان پر فضیلت کو دیکھیں۔ اور بے شک ہم نے بڑی عزت بخشی اولاد آدم کو، اور ہم نے سوار کیا انہیں مختلف سواریوں پر خشکی میں اور سمندر میں، اور رزق دیا انہیں پاکیزہ چیزوں سے، اور ہم نے فضیلت دی انہیں بہت سی چیزوں پر جن کو ہم نے پیدا فرمایا نمایاں فضیلت۔ بنی اسرائیل آیت 70۔ ان تمام واقعات کے مطالعے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، اگرچہ بظاہر وہ سختی یا عذاب کا اظہار بھی کرتا ہے، لیکن اس کی منشا یہ رہتی ہے کہ بندوں پر کرم کیا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو شکار پر جانے کی اجازت دی تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد نہیں کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام طویل عرصہ تک باپ سے جدا رہے۔ اس جدائی میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کنویں سے نکالا اور عزیز مصر کے عہدے پر فائز فرمایا، اور جہاں جہاں ان کی مدد کی تو فرمایا، اور یوں اپنی حکمت کاملہ سے ہم نے قرار بخشا یوسف کو مصر کی سرزمین میں، اور تاکہ ہم سکھا دیں اسے خوابوں کی تعبیر۔ سورۃ یوسف آیت 21۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور نیک بندوں پر اپنی مہربانی اور کرم کا اظہار کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اس کے بندے
اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے فضل و کرم کا اظہار کیا۔ ابلیس کیونکہ اس صفت سے محروم تھا اس لیے عتاب الہی کا نشانہ بنا۔ کس صفت سے محروم تھا؟ عقیدت سے، ادب سے۔ تو جس پر بھی یہ قانون الہی ہر طرف کارگر ہے وہ اپنی مراد کو پہنچتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اور جو بھی انسان غلطی کرتا ہے وہ خود کرتا ہے، اس چیز کو دل سے مانتا ہے کہ خطا میری طرف سے ہوتی ہے، خیر اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہی بات سمجھ کر دل میں اتار کر یہی حقیقت ہے کہ جو انسان اپنی کمزوریوں کو، خامیوں کو، غلطیوں کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے وہی صحیح راستے پہ ہے، جو پہچانتا ہے کہ یہ غلطی میری طرف سے ہے، اور جب غلطی کی پاداش میں نقصان کے بعد اسے آسانی پہنچتی ہے، خیر آتی ہے، مدد ہوتی ہے، وہ اس اللہ کی طرف سے ہے۔ اگرچہ کسی کو وقتی طور پر یہ سلوک برا محسوس ہو مگر آخرکار اسے اللہ تعالیٰ کی کرم بخشی نظر آتی ہے، حقیقت سمجھ آنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ان لوگوں کے لیے ہے جو دل و جان سے اسے اپنا محبوب تسلیم کرتے ہیں۔ اگر ابلیس نے ایسا خیال کیا ہوتا تو اس کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا۔ وہ غصے میں، تکبر میں ڈھیٹ ہو گیا، اکڑ گیا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، میں اس انسان سے بہتر ہوں، اللہ سے بحث کرنے لگ پڑا، ادب چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے انسان کے حق میں ہی فیصلہ کرتا ہے تاکہ اس کو اس سے فائدہ پہنچے۔ بظاہر کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف ہو مگر دل کی کیفیت درست ہو تو اللہ کا کرم اس کا پیچھا کرے گا، یعنی کہ نیت۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ پھل نہ کھائیں مگر انہوں نے کھا لیا، تو اس میں ان کا دلی ارادہ نہیں تھا، اس کو ان کے نفس نے پھسلایا تھا۔